کہ یہ ہے کسی کی غلطیاں میرے سامنے یقینی نہیں تھی، اپنی کوتاہیاں میرے سامنے یقینی تھیں، اور جو زیادہ یقینی چیزیں تھیں نا اس پر جب میں نے غور کیا تو پھر میں سمجھا کہ اس بستی میں سب سے گناہ گار میں ہی ہوں۔ آپ مجھے نا بتائیں اب میرے لیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ جناب موسیٰ وہیں کھڑے تھے تو رب کریم نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا، وحی فرمائی، فرمایا میرے کلیم اس کو جو سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے وہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی، یہی اس کی عاجزی ہے جس کی وجہ سے رب نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ یہ اس کے ذہن کے اندر بات ہے جس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اعزاز دیا۔ تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھا جائے، انسان اپنی ذہن سازی کرے، اپنے اوپر غور کرے۔ ہم اپنے آپ کو 2 4 5 چیزیں دیکھ کے تسلیاں دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں چھوڑ، تو ساری دنیا اتنی خراب ہے، تو فلانی نیکی بھی کرتا ہے۔ اس سے نا انسان کی روحانی زندگی کمزور پڑ جاتی ہے، اس کے افکار پہ میل کچیل چڑھنے لگ جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، اگر طبیعت میں عاجزی آ جائے تو کوئی فرق، مثلا کیا ہو جائے گا اگر کوئی شخص تھوڑا بہت اگر کام کر لے، اگر کسی وقت وہ کوئی عاجزی اختیار کر لے تو کوئی اس سے فرق پڑ جائے گا۔ اور میں نے دیکھا سوسائٹی کا یہ ماحول بن گیا، وہ جناب تساں شاہ پر چکے ہے، اور بڑے اور انداز میں لوگ بات کرتے ہیں، اپنی طبیعتوں پہ بوجھ ڈالا جائے۔ ہمارے ہاں نا ایک لمبی لسٹ ہے ان لوگوں کی جن کی وجہ سے ان کے اپنے تکلیف میں، یعنی کیا مثلا کیا کہہ سکتا ہے بندہ داماد کو، کہہ سکتا ہے کچھ، لیکن اس نے مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے۔ وہ بیٹی کو اور نواسوں کو لے کے آتا ہے تو دروازے پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے اسٹیٹس ہی نہیں میرا۔ میں ایک جنازے پہ چلا گیا تو قبرستان میں ایک فیملی میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو قبرستان میں ان کا داماد اپنے بردر ان لا سے، سالے سے کہہ رہا ہے کہ وہ تم نے تو اپنے ابا کی قبر پہ تختی بھی نہیں لگائی، اتنے بھائیوں تختی بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ کہنے لگا بھائی جان بس وہ مصروفیت رہی ہے، قبر تو پکی کرا دی تھی تو بس تھوڑے دنوں میں لگوا دیتے۔ وہ بیچارہ نا ادھر ادھر میری طرف بھی دیکھ رہا ہے کہ لوگ سن، اور وہ ڈھٹائی سے باتیں کیے جا رہا ہے کیونکہ وہ داماد ہے، ان کی بیٹی گھر ہے، مفت کی بلیک میلنگ ہے۔ وہ بندہ چلا گیا، میں نے اس کا بازو پکڑ کے سائڈ پہ کر لیا، میں نے کہا یار تجھے قبروں میں بھی اللہ نہیں یاد آیا؟ یہ مفت کی جو آزمائشیں ہم لوگوں کو ڈالتے ہیں نا، اس سے بچیں۔ بلا وجہ کہ جناب وہ مجھے پوچھا نہیں تو مجھے جناب دیا نہیں تو میری بھی کوئی حیثیت تھی، آپ اس طرح نہ گنوائیں۔ ان سے چیزیں چھلکتی ہیں، ان سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے آدمی، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کمزور پڑ گئے، ہم نے کس بنیاد پر لوگوں کو لوٹنا اور تاڑنا اور لتاڑنا شروع کر دیا۔ انسان ہوتا ہے، اور وہ جب ان چیزوں سے نکل جاتا ہے نا تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بندہ بڑا آدمی ہے کہ جو نہ اسے کوئی یہ پرواہ ہے کہ مجھے کوئی بٹھائے کہاں پہ، نہ اسے کوئی یہ ٹینشن ہے کہ کوئی یہ۔ میں نے دیکھا ہے بعض بڑے لوگ ان چیزوں سے ویسے نکل جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تو تلاش کر رہے تھے، تو ایک بندے نے کہا کسی غلام کو کہہ دیتے، فرمانے لگے میں بھی تو غلام ہی ہوں، میں بھی تو اپنے محبوب کا غلام ہوں، کسی غلام کو کہہ دیتے، اس کا کیا مطلب؟ اس لیے اس تکبر سے اپنے آپ کو بچا کے لوگوں کے لیے آسانی کی جائے، اپنوں کو پیار دیا جائے، اپنوں کو محبت دی جائے۔ جب آپ کسی سے پیار کریں گے، اعزاز دیں گے تو اس میں محسوس ہوگا کہ ہماری اپنی بھی کوئی شان ہے، عظمت ہے، ہم وزادار ہیں۔ دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ حضور کا اتنا ادب کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر نہ پوری ہتھیلی سے دستک نہیں دیتے تھے، انگلی کے پوروں سے، ناخنوں سے۔ ادب ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، خواجہ فخر الدین فرماتے ہیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، ہم نے نا پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، کیونکہ ذرا آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ صحابہ یوں ادب کرتے کہ اونچا سانس نہیں لیتے تھے حضور کی بارگاہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے وضو کا پانی تو وہ نیچے نہیں گرے گا، وہ نیچے تھیلیاں کر دیتے تھے۔ آنکھیں حضور کی بارگاہ میں نہیں اٹھاتے تھے۔ بعد سے پوچھا داتا حلیہ بیان کر دو، کہتے تھے اتنی جرت ہی نہیں تھی حضور کو دیکھ سکے۔ وہ اتنا ادب کرتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ جنگ بدر کے لیے جب سواریاں جا رہی تھی نا، تو ایک ایک سواری پہ 3 لوگ تھے۔
تو اسلام مذہب بڑا حسین ہے نا، یہ رحمت للعالمین محبوب کا پیغام ہے نا۔ اب ایک ایک سواری پہ 3 بندے بیٹھیں گے، تکلیف ہوگی۔ طے یہ پایا کہ 2 بیٹھ جائیں، ایک پیدل چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی 2 بندے دے دو۔ نصیبہ جاگا سیدنا ابو لبابہ کا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا، یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب ایک دفعہ باری حضرت ابو لبابہ سرکار کے پیچھے بیٹھیں گے، مولا علی پیدل چل رہے ہیں۔ اس شخص کا کمال تو دیکھیں جس کے ہاتھ میں اس سواری کی لگام ہے جس کے سوار مدینے والے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر باری آئی حضرت علی پیچھے بیٹھے ہیں، لگام حضرت ابو لبابہ نے تھام لی۔ وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام تھامی ہوئی، باری لگ گئی، حضور نے پیدل چلنا ہے۔ کیوں ہاتھ باندھے ہیں دونوں نے، عرض کی حضور خادم جو حاضر ہیں، مہربانی کریں نا، آپ بیٹھے نا، ہم پیدل چلتے ہیں آپ کی باری۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو لہجہ ہے عزت دینے کا، 2 جملے حضور نے کہے، آپ دونوں جملوں میں حضور نے جو غلاموں کو عزت دی وہ بھی دیکھیے، سمجھانے کا انداز بھی دیکھیے، اور امت کے دلوں میں عاجزی پیدا کرنے کا طریقہ بھی دیکھیے۔ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، تم زیادہ طاقت رکھتے ہو کہ پیدل چلو، میں بھی چل سکتا ہوں۔ اور پھر فرمایا تم دونوں کو کوئی زیادہ اجر کی ضرورت ہے، میں نے بھی تو اپنے رب سے اجر لینا ہے نا، دین کے رستے میں چلنے کا میں نے بھی تو اجر لینا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، تھوڑی دیر ہی ہوئی ایک آیا سی کالیاں زلفاں والا، وہ 2 گھڑیاں ہی میرے من وچ رکیا کر گیا نور اجالا۔ اتنا کرم 2 جملوں سے طبیعت ہی بدل گئی۔ فرمایا تم کو زیادہ طاقتور ہو، تمہیں کو زیادہ اجر چاہیے۔ آپ اگر پیار کریں گے نا، تھوڑی تھوڑی محبت کریں گے، تھوڑا تھوڑا انداز آپ اختیار کریں گے۔ میں نے دیکھا ہے کوئی افسر صاحب بن گئے ہیں، کوئی پیر صاحب بن گئے ہیں، کوئی علامہ صاحب بن گئے، ناراض نہ ہونا، کوئی نمازی صاحب بن گئے، کوئی حاجی صاحب بن گئے، کوئی فلانا صاحب بن گئے، تو بس وہ ہم کچھ نہ کچھ بن ہی گئے ہیں۔ اور جن لوگوں کو ہماری وجہ سے سکون مل رہا تھا وہ ڈھونڈ رہے ہیں، پتر ملے، بھائی ملے، شاگرد ملے، دوست ملے۔ یہ ساری صورتیں بھی تو لوگوں کو چاہیے۔ اور آپ کی عظمت میں شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اگر کچھ ہے نا، صدر اگر ایوان صدر میں ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے، اور اگر دورے پہ ہو تو پھر بھی صدر ہی ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نا، آپ کو خادم دیا گیا تھا، بادشاہ وقت تھے نا، خادم ملا ہوا تھا، ایک رات کو آپ کے پاس رہتا تھا، ایک دن کو رہتا تھا۔ رات کو ایک مہمان آ گیا تو چراغ جل رہا تھا، جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کچھ لکھ رہے تھے، تو وہ خادم کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گیا۔ انسان ہی ہے نا، نیند آ ہی جاتی ہے، لیکن وہ آتی ہے صاحب کو، چوکیدار کو تو نہیں نہ آنی چاہیے۔ پھر صاحب کہتے ہیں تو تنخواہ کا دی لینا ہے، تینوں رکھیا کا دے لیے، یہی لفظ ہے نا جی، اس کو تو نہیں نہ آنی چاہیے، ڈرائیور کو تو نہیں نہ آنی چاہیے، وہ تو نیند تو شاید صرف مالک کے لیے، ڈرائیور کے لیے تھوڑی ہے۔ تو اس کی آنکھ لگ گئی، اسے نیند آ گئی خادم کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ چراغ جل رہا تھا تو وہ گل ہونے لگ گیا، بجھنے لگ گیا۔ مہمان کہنے لگا حضور میں ٹھیک کر دوں، فرمانے لگے نہیں، مہمانوں سے خدمت نہیں لیتے، خادم کو جگا دے۔ فرمانے لگے جاگتے رہتا ہے، آج ہی سو گیا ہے، کسی وجہ سے تھک گیا ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خود اٹھ کے گئے، چراغ کی بتی ٹھیک کی، سلائی کے ساتھ دوبارہ جلایا، آ کے بیٹھ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ بادشاہ سے ملنے کو بادشاہ ہی آیا ہوگا، کوئی وزیر ہی آیا ہوگا، تو اس نے اپنے لیول کی بات کی۔ کہنے لگا حضرت صاحب اس کو کس لیے رکھا ہوا ہے، سو گیا، اس کو جگاتے۔ تو وہ تو بڑی جلال میں بات کر رہا تھا نا، اور وہ بڑا تنقید کا اس کا لہجہ تھا کہ اس کو کیوں نہیں اٹھایا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کو نارمل زندگی میں لے آئے واپس، اس کو کھینچ کے دوبارہ دنیا پہ لے آئے، زمین پہ۔ فرمانے لگے تو اتنا کیوں پریشان ہوتا ہے، میں جب چراغ ٹھیک کرنے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب واپس آیا ہوں ٹھیک کر کے تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں۔ مثلا میری کون سی سائیڈ ادھر کی ہے، میں وہی ہوں۔ خدا کے بندے کیا ہو گیا، وہی ہوں۔ تو کس پریشانی کا شکار ہو گیا، میں وہی ہوں۔ دانش منداں دا کم ناہی، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا۔ بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں، دنیا بڑے بڑے جاگیردار ہوتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ تو
تو دانشمند آدمی دل نہیں لگا کے بیٹھ جاتا، اس لیے لہجوں میں عاجزی، انداز میں عاجزی، رویے میں عاجزی، بولنے میں عاجزی، بات کرنے میں عاجزی، کسی سے ملنے میں عاجزی، کسی سے لینے میں بھی عاجزی اور عطا کرنے میں بھی عاجزی، اور نظروں میں بھی عاجزی، ذہنوں میں بھی عاجزی، دل میں بھی عاجزی۔ اور یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ دروازہ